سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ جسے رمضان کہا جاتا ہے، اس مہینے کے روزے فرض فرمائے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ فریضہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ تم سے پہلے جو مذاہب گزرے ہیں، جو قومیں گزری ہیں، ان پر بھی روزہ فرض تھا. تو روزے کی فرضیت کا فلسفہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، فرضیت کیوں کی گئی؟ تو فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو تقوی پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا ہے. تقوی کی منزل بہت بلند ہے، یہ مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے ایک تربیت کی ضرورت تھی. تو اس تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینہ رمضان کا عطا فرمایا کہ اس مہینے میں تم وہ تربیت حاصل کر لو جس کے ذریعے سے تم نے تقوی کے مقام کو پانا ہے اور اپنے آپ کو متقی بندوں میں شامل کرانا ہے. اب یہ تربیت کس طریقے سے ہو، اس پر تقریباً مختلف انداز سے گفتگو یہاں بھی چلتی رہی ہے پہلے، اور دوسرے خطبہ حضرات کو بھی آپ نے سنا ہوگا. تو چند ایک باتیں عرض کی جاتی ہیں آج کی اس مجلس میں. اللہ رب العزت نے اس مہینے میں تراویح کو، جو 20 رکعت ہم ادا کرتے ہیں، سنت قرار دیا ہے. روزہ فرض، تراویح سنت. لیکن آپ کہیں کہ 20 پڑھنی ہے یا 8 پڑھنی ہے. ابھی مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ ہمارے لوگ تو آج کل دوسرے راستوں پر چل پڑے ہیں کہ 20 پڑھنی ہے 8 پڑھنی ہے. فلاں کہتا ہے 8 پڑھو، وہ کہتا ہے 20 پڑھو. بھئی ایک موٹی سی 2 باتیں میری سمجھ لیں. یہ مناظرے میرا کام نہیں ہے، کبھی میں نے مناظرہ نہیں کیا. ان باتوں پہ توڑ نہیں ہونا چاہیے، جوڑ ہونا چاہیے. لیکن 20 پڑھنے والوں کے لیے 2 باتیں میں عرض کر دوں. پہلی بات یہ ہے کہ جو 20 پڑھیں گے اس میں 8 بھی آ جائیں گے، اور جو 8 پڑھیں گے وہ 20 سے محروم رہیں گے. 20 میں 8 آ جاتے ہیں، 8 میں 20 نہیں آتے. دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر حکم میں اور شریعت کے ہر مسئلے میں کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں. بعض حکمتیں وہ ہیں جس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، عقل کی رسائی نہیں ہے وہاں تک. کچھ وہ ہیں جہاں سے ہمارے اکابرین نے، اسلاف نے، علماء نے نقطے نکال کر ہمیں دیے. تو ایک نقطہ سمجھ لیں، اس میں حکمتوں میں سے ایک حکمت، حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز 5 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دی ہے، فریضہ ہے. اور فرائض کے اندر جو کمی بیشی ہوگی، تھوڑا بہت نقص ہوگا، کمی رہ گئی ہوگی، تو اس کمی کو اللہ رب العزت قیامت کے دن نوافل کے ذریعے سے پورا کر دیں گے. سنت کے ذریعے سے، نفل کے ذریعے سے جو فرض کے اندر کمی ہے اس کو پورا کیا جائے گا. تو اب دیکھیں، دن رات میں 24 گھنٹے میں فرائض ہم پر کتنے ہیں نماز کی صورت میں؟
تو واجب بھی چونکہ فرض کے قریب قریب ہوتا ہے، تو صبح کی 2 رکعت فرض ہے، ظہر کے 4 فرض ہیں، کتنے ہو گئے 6، عصر کی 4 رکعت کتنے ہو گئے 10، مغرب کی 3 رکعت 13، عشاء کی 4 رکعت فرض 17 اور 3 رکعت وتر کتنے ہو گئے 20 رکعت فرض ہیں روزانہ کے، تو 20 تراویح دے دی گئی ہے۔ اگر فرائض میں کمی بیشی ہوگی تو ان سے ان کو پورا کر دیا جائے گا۔ اب یہ حکمت 8 میں آپ کو نہیں ملے گی، تو بہر طور یہ عنوان نہیں ہے میرا۔ تو جو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایمان والوں کے لیے ایک تربیت کا ذریعہ بنایا، کیونکہ جو ایمان والے لوگ تھے، جو اللہ کے خاص بندے تھے، جو ہم سے پہلے گزر چکے، ان کا حال اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں بیان فرماتی ہے اور فخریہ انداز میں بیان کیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت ان کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اور وہ کیا فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اللہ کے وہ خاص بندے کیا تھے کہ وہ راتیں گزارتے تھے، گھنٹہ نہیں، ہمارے ہاں تو گھنٹے دیکھے جاتے ہیں، ٹائم دیکھا جاتا ہے، تراویح پہ کتنا ٹائم لگا۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یبیتون، وہ راتیں گزارا کرتے تھے لربہم، اپنے رب کے آگے، کس چیز میں؟ نیٹ ورک کو چیک کرتے ہوئے نہیں، یوٹیوب پر نہیں، فیس بک پہ نہیں، کسی کو میسج کرتے یا کسی کے میسج پڑھتے ہوئے نہیں، وقت کو برباد کرتے ہوئے نہیں، بلکہ لربہم سجدا وقیاما، ان کی رات یا تو سجدے میں گزرتی تھی یا قیام میں گزرتی تھی۔ تو اب وہ مقام، وہ مرتبہ جو ان لوگوں کو حاصل تھا، جو ان کا مزاج تھا، اس تک پہنچنا ہمارے لیے مشکل تھا۔ ہم کمزور لوگ ہیں، ہمارے اندر ضعف پایا گیا، کمزوری پائی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی فرما دی کہ بعد کے آنے والے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مسجد میں آ کر قیام کر لیں گے تو میں سمجھوں گا انہوں نے رات بھر میرے آگے قیام کر لیا ہے۔ یہ چند ایک سجدے کر لیں گے، سر جھکا دیں گے تو میں سمجھوں گا انہوں نے رات میرے آگے سجدوں میں گزار دی ہے۔ لیکن ہم سے وہ بھی نہ ہو سکا۔ ہر مسجد میں، ہر مسجد جہاں بھی آپ پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہو کہ جو بوڑھے حضرات ہیں وہ امام کے پیچھے کھڑے ہیں، جو جوان ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، جو سفید ریش ہیں، جو شوگر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ٹانگوں میں تکلیف ہوتی ہے، وہ درد کی گولی کھا کر آئیں گے، امام کے پیچھے کھڑے ہیں۔ جو جوان ہیں وہ کھا پی کر پیچھے باتوں میں لگے ہوتے ہیں۔ کتنا افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے کہ اللہ رب العزت نے ایک موقع دیا ہے ہم کو، قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہے نماز کے اندر، قرآن کریم کا پڑھنا اجر و ثواب کا باعث، 1 حرف پر نیکیاں ملتی ہیں، 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اور فرمایا کہ جب نماز میں پڑھا اور سنا جاتا ہے تو 1 حرف پر 100 نیکی ملتی ہے۔ اب کتنی نیکیاں ضائع کر رہے ہیں جوان بیٹھے ہوئے۔ تو اس لیے یہ تربیت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں خوش دلی کے ساتھ شریک ہونا چاہیے عبادات کے اندر۔ یہ تراویح جو دی گئی ہماری تربیت ہے کہ ہم نے اس کے بعد پھر تھوڑا سا وقت قیام اللیل کے لیے نکالنا ہے۔ یہ تربیت کی جا رہی ہے کہ تم رمضان کے مہینے میں 20 رکعت جب پڑھ رہے ہو، رمضان گزر گیا تو اب چھوڑنا نہیں ہے، اب 20 نہیں پڑھ سکتے، 6 تو پڑھ لیا کرو، 4 تو ادا کر لیا کرو، کیونکہ تربیت تمہاری ہو گئی، اب معمول رکھنا ہے تم نے اسے۔ یہ نہیں کہ تربیت ختم اور وردی اتار کر پھینک دی اور سب کچھ گیا، ایسا نہیں، پھر تو تربیت نہ ہوئی، پھر تو ہم نے وقت کو ضائع کر دیا۔ دوسری بات کہ چونکہ تربیت کا مہینہ ہے، صبح سحری کے لیے جب اٹھتے ہیں آپ تو ذرا پہلے اٹھ کر کم از کم 4 رکعت، اگر 6 نہیں ہوتے 8 نہیں ہوتے تو کم از کم 4 رکعت تہجد کی نماز ادا کر لیا کریں، اپنی عادت بنا لیں۔ اور اس میں فائدہ بڑا یہ ہے کہ ایک تو ایک وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات کون سے ہیں، تو آپ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد اور جو سحری کا وقت ہوتا ہے، صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، فرمایا کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس وقت مانگنے بیٹھیں، اللہ سے مانگیں، بلکہ صرف مانگے نہیں بلکہ منوا کر اٹھیں، اور 2-4 رکعت نفل پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں۔ اور جو عادت بنے گی رمضان کے مہینے میں
اور استقامت کی دعا بھی ساتھ ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسباب پیدا فرماتے رہیں گے اور سال بھر اس کے لیے تہجد پڑھنا آسان ہو جائے گا، سال بھر اس کے لیے نیکیاں کرنا پھر آسان ہو جائے گا۔ تو اس مہینے میں ہم غفلت کی چادر کو اتار پھینکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری غفلت کو دور کرنا چاہتی ہے تاکہ غفلت دور ہو، اندر جو زنگ میل لگ چکا ہے یہ دور ہو، ظاہر اور باطن پاک ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے ہر بندہ۔ اللہ رب العزت نے راستے کھول رکھے ہیں، اور ساتھ ذکر کی کثرت ہونی چاہیے، کیونکہ ذکر کرنا یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عبادت کے لیے حد مقرر فرمائی ہے، لیکن ذکر کے لیے کوئی حد نہیں۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے کرو، کثرت سے کرو۔ تو کام میں لگے رہیں آپ، چاہے مرد ہے چاہے عورت، جہاں بھی کام میں لگا ہوا ہے اپنا کام بھی کرتا رہے، زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رہے، زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، دل میں اللہ کی یاد ہو، ہاتھ کام میں لگے ہوں۔ بے شک آپ کام کرتے رہے، بیک وقت انسان کئی کام کر سکتا ہے۔ ایک مجلس میں نے ایک مثال بھی عرض کی تھی کہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے، ہم دیکھتے ہیں ایک بندہ ہے، ڈرائیور ہے، گاڑی چلا رہا ہے، بلکہ موٹر سائیکل کو دیکھنے آج کل کے جوان موٹر سائیکل چلا رہے ہیں۔ اب وہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے رش میں، اب اس کی سامنے نظر ہے، وہ آنے والی گاڑیوں کو، موٹر سائیکل کو بھی دیکھ رہا ہے، پیدل افراد کو، سائیکل سواروں کو بھی دیکھ رہا ہے، سب پہ اس کی نظر ہے، کیونکہ وہ چلا رہا ہے گاڑی کو، موٹر سائیکل چلا رہا ہے، وہ روڈ پہ جا رہا ہے، رش بھی ہے۔ اب اس کی لوگوں پہ بھی نظر ہے، اور پیچھے اگر کوئی آ رہا ہے تو پیچھے بجنے والے ہارن بھی سن رہا ہے، اس سے بھی اندازہ ہے کہ پیچھے گاڑی ہے یا موٹر سائیکل ہے، اس کا بھی پتا ہے اسے میرے پیچھے کیا ہے، میرے آگے کیا ہے، میں نے کس طریقے سے چلنا ہے۔ ہر فرد پہ اس کی نظر ہے، ہر گزرنے والی گاڑی پہ اس کی نظر ہے۔ اس دوران فون کی گھنٹی بجتی ہے، وہ بھی اٹھا کر کان پہ لگا لیتا ہے، اب بات بھی کر رہا ہے، بات سن بھی رہا ہے، ڈرائیونگ بھی کر رہا ہے، راستہ بھی دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو بچا رہا ہے، دوسروں کو بچا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان بیک وقت کئی کام کر سکتا ہے، اور جب انسان دنیا کے کئی کام کر سکتا ہے تو پھر اپنے کام کے ساتھ اللہ کو یاد کیوں نہیں کر سکتا؟ پھر اپنے کام کے ساتھ زبان سے ذکر کیوں نہیں کر سکتا؟ آسان ہے، ہاتھ کام میں لگے رہیں، زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، دھیان اللہ کی طرف رہے، اور ذکر کے ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت ہو، کثرت سے استغفار اپنی زندگی اور زندگی میں کیے ہوئے اپنے اعمال اور گناہ اور اللہ کی نافرمانیاں یاد کر کر کے ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے استغفار پڑھتے رہیں۔ فلم چلا دیں، کام بھی کر رہے ہیں آپ، اور پیچھے اپنی زندگی کو دیکھیں، کہاں کہاں کس کس طریقے سے میں نے رب کی نافرمانی کی ہے، کس کس حکم کو میں نے کہاں کہاں توڑا ہے، اور اس پروردگار کی مجھ پر کتنی نعمتیں برستی رہیں، احسانات تھے، اسی ذات کا کھا کر میں اس کی نافرمانی کرتا رہا، اسی کی غذا سے میں نے طاقت حاصل کی اور پھر اس طاقت کو اس کی نافرمانی کے کاموں میں لگایا۔ ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں، ایک شاگرد ہے نا، آپ زیادہ تر دکاندار حضرات بیٹھے ہوتے ہیں تو اس لیے میں دکان کی مثال دیتا ہوں۔ کسی دکاندار کا شاگرد ہے یا کسی ہنرمند کا کوئی شاگرد ہے، زرگر کا ہے، لوہار کا ہے، کسی کا شاگرد ہے، یا کسی دکان پہ کھڑا ہوا فرد ہے، شاگرد ہے۔ اب وہ کام کر رہا ہے، دوڑ دوڑ کے اس استاد کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، یہ چیز اٹھا دو، وہ چیز اٹھا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، دوڑ دوڑ کے کر رہا ہے۔ اس شاگرد سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جو غلط کام ہے، برا کام ہے، استاد کی نظروں میں وہ آ گیا شاگرد، استاد کو پتہ چل گیا کہ اس نے یہ جرم کیا ہے۔ تو اب بتائیں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ آپ کا بھی ہوگا، کیا وہ شاگرد جانتا ہے کہ میرا جرم استاد کے سامنے کھل چکا ہے، میرے استاد کو پتہ چل گیا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے؟ اب وہ شاگرد کام اسی طرح کر رہا ہے، لیکن اب اس کی نظریں جھکی ہوئی ہیں، اب اپنے استاد سے نظر نہیں ملاتا،
اب استاد کے قریب نہیں آتا، یہ بار بار جو آتا ہے نا استاد جی نہیں، اب دور دور رہتا ہے. کیوں؟ شرمندہ ہے. اب وہ کام بھی کر رہا ہے، استاد جو حکم دیتا ہے تعمیل کرتا ہے، لیکن شرمندگی کے ساتھ. ندامت اس پہ طاری ہوتی ہے، سر اس کا جھکا ہوا ہوتا ہے، کام بھی کر رہا ہوتا ہے، تعمیل بھی کر رہا ہے حکم کی، لیکن جھکے ہوئے سر کے ساتھ، جھکی ہوئی آنکھوں کے ساتھ استاد سے آنکھیں نہیں ملا سکتا، سر نہیں اٹھا سکتا. تو اسی طرح رمضان ہم گزارے، زبان پہ استغفار کا کلمہ ہو، ندامت سے سر ہمارا جھکا ہوا ہو کہ ہم نے کتنی نافرمانیاں کی ہیں. استاد سے تو پھر بھی شاگرد گناہ کو چھپا سکتا ہے، اللہ سے کون سا گناہ ہم چھپا سکتے ہیں؟ ہماری ساری زندگی اللہ کے سامنے ہے، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہے، اور اللہ رب العزت کو سب معلوم ہے جو کچھ ہم نے کیا، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، بلکہ جو کچھ ہم آئندہ کریں گے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. ہم اگر یہ سوچیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں، غلطی کر رہا ہوں، جس پر فخر نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا، مجھے کسی نے نہیں دیکھا، نہ کسی دوست نے دیکھا ہے، نہ کسی رشتہ دار نے دیکھا ہے، نہ کسی دکاندار نے دیکھا ہے، نہ کسی راہ گزرنے والے نے دیکھا ہے، نہ کسی بڑے نے دیکھا، نہ کسی نے چھوٹے نے دیکھا، مجھے کسی نے بھی گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر کھڑکی، ہر روشن دان تو ہم نے بند کر دیا تھا. وہ کھڑکی کون بند کرے گا جہاں سے رب دیکھتے ہیں؟ اس کھڑکی کو کون بند کرے گا؟ وہ تو ہر وقت دیکھ رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے تم گھمنڈ میں نہ رہو کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا. وہ ایسی ذات ہے دیکھنے والی کہ جو آنکھوں کی تمہاری خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے. آنکھوں کی خیانت، یعلم خائنۃ الاعین، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو دیکھ رہا ہے. جب تم بیٹھے ہوتے ہو کام کرتے کرتے ایسی چوری سے کہیں پر نظر ڈال دیتے ہو، فرمایا تمہاری آنکھوں کا گھومنا میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں. اور فرمایا صرف آنکھوں کو نہیں دیکھ رہا، وما تخفی الصدور، اس وقت تمہارے اندر جو طوفان مچا ہوتا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں. میں تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے ارادوں کو بھی جانتا ہوں، تمہارے دماغ میں چلنے والے خیالات کو بھی جانتا ہوں. اب کون چھپ سکتا ہے؟ اس لیے رمضان کے مہینے میں چونکہ تربیت کا مہینہ ہے، یہاں ہم اللہ رب العزت سے معافی بھی مانگیں. جیسے میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھیں، اس طریقے سے رمضان گزاریں کہ گویا میری زندگی کا آخری رمضان ہے. نہ معلوم آئندہ رمضان تک میری زندگی رہے گی یا نہیں، آئندہ رمضان تک صحت میرا ساتھ دے گی یا نہیں، آئندہ رمضان تک حالات میرا ساتھ دیں گے یا نہیں. آج مجھے موقع ملا ہے، مہلت ملی ہے، وقت بھی ملا ہے، صحت بھی ملی ہے، اسباب بھی موجود ہے، میں رب کو منا سکتا ہوں، میں رب کو راضی کر سکتا ہوں. تو میں کیوں پیچھے رہوں؟ میں کیوں غفلت میں پڑا رہوں؟ کیوں نہ میں اپنے رب کو منا لوں؟ تو اس لیے ایک تو ذکر اس میں کثرت سے کریں، اور دوسرا استغفار بھی کثرت سے کریں، جتنا زیادہ ہو کثرت سے استغفار کرتے رہیں، اور ندامت شرمندگی دل میں لیے ہوئے. اور چونکہ یہ تربیت کا مہینہ ہے اور تربیت کی جا رہی ہے، اور تربیت میں یہی بات سکھائی گئی ہے کہ اب رمضان کا مہینہ ہے، کوئی گناہگار بندہ، گناہگار سے گناہگار بندہ، اس نے روزہ رکھ لیا، ہر برائی اس کے اندر، ہر گناہ وہ کرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتا، کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتا، مساجد کے قریب نہیں آتا، نمازوں کی پابندی اس میں نہیں ہے، تلاوت وہ نہیں کرتا، ہر جرم اس کے اندر موجود ہے، ہر غلطی اس کے اندر موجود ہے، ہر خطا اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس نے روزہ رکھ لیا. اب دیکھیں ایک متقی پرہیزگار بندہ تو نہیں ہے نا، وہ نہ کوئی عالم ہے، نہ حافظ ہے، نہ مسجد میں بیٹھنے والا ہے، نہ مدرسے میں پڑھنے والا ہے، گناہوں میں زندگی گزر رہی ہے، روزہ رکھ لیا. کوئی اس کے پاس آ جائے کہ بھئی یہ آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں، مثال کے طور پہ جی میں ابھی کل واپس آیا ہوں حرمین شریفین سے، اور آپ کے لیے میں اسپیشل کھجور لے کر آیا ہوں، یہ دانہ آپ لے لیں، ابھی کھا لیں.
زمزم بھی ساتھ لایا ہوں، ایک گھونٹ ساتھ یہ بھی لے لیں۔ وہ کہے گا نہیں بھائی میں رکھ سکتا ہوں، اب لے نہیں سکتا۔ یار میں دوست ہوں آپ کا، میں اسپیشل آپ کے لیے جیب میں ڈال کر لایا ہوں، آپ ہی کے لیے لایا ہوں، ایک دانہ تو کھا لیں۔ لیکن وہ بندہ کبھی نہیں مانے گا، وہ کبھی قبول نہیں کرے گا، حالانکہ اس کی زندگی گناہوں میں گزرتی ہے، حالانکہ اس نے کبھی اتنی نیکیاں نہیں کی، نیکوکار بندہ نہیں ہے، لیکن گناہگار ہونے کے باوجود بھی وہ روزہ نہیں توڑنا چاہتا، وہ روزے کی حالت میں کچھ نہیں لینا چاہتا، چاہے دوست کا راز کیوں نہ ہو جائے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے اور میں نے اس کو پورا کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہی تربیت کرنا چاہتے ہیں، میرے بندے کھجور تو حلال ہے، کسی نے فتویٰ تو نہیں دیا آج تک کہ کھجور کھانا حرام ہے، کھجور حلال ہے، اور زمزم یہ تو سارے پانیوں کا سردار ہے، حلال چیز ہے۔ میرے بندے آج میرا حکم تمہیں یاد ہے اور تم حلال چیز سے رک گئے، تو جس رب نے حلال سے رکنے کا حکم دیا تم رک گئے، اسی رب نے حرام سے رکنے کا حکم دیا تم کیوں نہیں رکے؟ آج کھجور نہیں لے رہے، تم کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے، اس لیے کہ اللہ نے روکا ہے۔ تو کبھی یہ بھی سوچ لو کہ میں جھوٹ کیوں بولتا ہوں، وہ بھی تو میرے اللہ نے روکا ہے مجھے، میں دھوکہ کیوں دیتا ہوں، وہ بھی تو میرے اللہ نے روکا ہے، رشوت لینے سے بھی میرے اللہ نے مجھے روکا ہے، سود کھانے سے بھی میرے اللہ نے مجھے روکا ہے، تو وہ جرائم میں کیوں کرتا ہوں؟ جب اللہ کے کہنے پر حلال سے رک سکتا ہوں تو اللہ کے کہنے پر میں حرام سے کیوں نہیں رک سکتا؟ یہ ایک تربیت ہے، تربیت کا مہینہ ہے کہ ایک مہینہ اس انداز سے گزارو کہ یہ نقطہ ذہن میں اتر جائے۔ یہ بڑے آسان طریقے سے اور بڑے میٹھی انداز میں یہ تبلیغ والے حضرات بتاتے ہیں نا، سمجھاتے ہیں کہ ایمان و یقین کو دل میں اتاریں۔ یہ یہی چیز ہے، وہ یقین ابھی تک دلوں میں نہیں اترا، زبان پہ ہے۔ جب یہ دل میں اترے گا نا کہ جس طرح رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کھاتا پیتا نہیں ہوں، چاہے پیاس بھوک سے مر جاؤں میں کچھ نہیں لوں گا، اس لیے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ یقین 24 گھنٹے ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ میں جہاں بھی ہوں، جو بھی کر رہا ہوں، جو بھی کہہ رہا ہوں، میرے اللہ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، جب یہ یقین دل و دماغ میں آ گیا تو اس وقت انسان پھر کہے گا کہ تقویٰ کی منزل مجھے مل گئی ہے، پھر وہ متقی کہلائے گا، پھر وہ بچنے والا ہوگا۔ دنیا میں ہر طرف گناہ بکھرے ہوں گے لیکن اپنے آپ کو بچا کر لے جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا، سوال کیا تھا، حضرت سعید بن مسیب سے غالباً پوچھا تھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ کبھی ایسے راستے پر چلنا ہوا ہے جہاں ہر جگہ جھاڑیاں ہوں اور کانٹے بچھے اور بکھرے ہوئے ہوں، کبھی ایسے راستے سے گزرے ہو؟ فاروق اعظم نے فرمایا کہ ہاں، کئی مرتبہ جنگلوں میں اونٹ چراتے تھے، ہم جنگلوں میں جاتے تھے، کئی موقعوں پر ایسے ہوتا تھا کہ ہر طرف جھاڑیاں ہوتی تھیں، خاردار جھاڑیاں، کانٹے بھی ہوتے تھے، کیکر بھی ہوتے تھے، اور ہم اپنے دامن کو سمیٹ کر، اپنے آپ کو سمیٹ کر بڑی آہستگی سے چلتے ہوئے وہاں سے گزرتے تھے تاکہ کوئی کانٹا جسم میں نہ چبھ جائے، پاؤں میں نہ چبھ جائے، کسی جھاڑی میں میرا دامن الجھ نہ جائے، اپنے آپ کو بچا کر وہاں سے نکلتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا، امیر المومنین، دنیا میں ہر طرف گناہوں کے، نافرمانیوں کے کانٹے بچھے ہوئے ہیں، ہر طرف فتنے اور فساد کی جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں۔ دنیا میں ان فتنوں سے، فسادوں سے اور ان برائیوں سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے، خلاف سنت امور سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ان جھاڑیوں سے نکال کر جو سلامت چلا گیا تو اس نے تقویٰ کی منزل کو پا لیا۔ تو آج دنیا میں دیکھیں سب کچھ بکھرا ہوا، بچھا ہوا ہے کانٹوں کی صورت میں، تو اپنے آپ کو ان سے بچانا ہے۔ اور بچے گا انسان کیسے؟ جب یہ یقین دل میں اتر جائے گا کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ یقین کامل ہو جائے گا، جہاں بھی ہوگا، جس مقام پہ بھی ہوگا، پھر اس سے غلطی نہیں ہو سکتی کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ابھی تک یہ یقین ہمارے دلوں میں نہیں اترا، ہماری زبانوں پہ آیا، اور جب یہ دل میں اتر جائے گا میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں،
تو سارے مسائل ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے، ہر مسئلے کا حل آسان ہو جائے گا، ہر مشکل سے بچنا، ہر گناہ سے بچنا انسان کے لیے آسان ہو جائے گا، اور ہر نیکی کا کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ بندہ پھر سمجھے گا اللہ میرے قریب ہے، وہ تو قریب ہے، وہ خود فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگ حیات سے بھی زیادہ تمہارے قریب، یہ اللہ فرماتی ہیں۔ لیکن ابھی یہ بات ہمارے دل میں نہیں اتری، جب ہمارے دل میں اترے گی تو پھر ہم سرگوشیاں کریں گے، پھر ہم اپنے حال، اپنی کیفیات اللہ کے سامنے بیان کریں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے منوائیں گے۔ یہ پہلے لوگ ہوتے تھے نا، منوایا کرتے تھے، اور ہم تو اب مانگنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، مانگنے کے لیے بھی ٹائم نہیں۔ دیکھ لیں آپ نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے، اپنی دعا پہ بھی غور کر لیں، دوسروں کو بھی دیکھ لیں کس طرح دعا مانگی، کیا پڑھا ہے، جس انداز سے دعا مانگی ہے، کیا اس انداز سے آپ دکاندار سے سودا طلب کر سکتے ہیں؟ اور شہنشاہ بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اور کس انداز سے بات کر رہے ہیں، کس انداز سے مانگ رہے ہیں؟ مانگنا تو نہیں ہے، ہمارا حال تو وہی ہے جو کہتے ہیں ہمارے وزیرستان کا ایک بندہ حالات سے مجبور ہوا تو اس نے کسی سے پوچھا کیا کروں، اس نے کہا شام کے وقت اندھیرا بھی ہوتا ہے، دروازوں پہ چلے جایا کرو، خیرات کا سوال کیا کرو، کچھ نہ کچھ مل جائے گا، کوئی پہچانے گا بھی نہیں تمہیں کہ کون ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو وہ خیرات مانگنے نکلا، اور کسی دروازے پہ جب گیا نا، پہلے دروازے پہ دستک دی اور آواز کیا لگائی، خان تا خیرات ور گئی، خان کو خیرات دو۔ جب خان ہے تو خیرات کیوں دے بھائی؟ اب وہ خیرات بھی مانگ رہا ہے اور اپنے آپ کو خان بھی کہہ رہا ہے۔ ہماری دعاؤں میں یہی حال ہے، آج ہم خان بنے ہوتے ہیں، ہمارے اندر تکبر ہے، ہمارے اندر بڑائی ہے، فخر ہے، گردنیں ہماری اکڑی ہوتی ہیں، عاجزی نہیں ہوتی، انکساری نہیں ہوتی، ہم یہ بھول جاتے ہیں کس کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کس کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اگر یہ یقین ہمارے دلوں میں اتر جائے کہ میں جس رب کے سامنے بیٹھا ہوں وہ میری ہر دھڑکن کو سن رہے ہیں، میرے دل کے اندر پیدا ہونے والے خیالات اور جذبات کو بھی جانتے ہیں، میرے دماغ میں مچلنے والی ہر سوچ سے واقف ہیں، اور جو مانگ رہا ہوں وہ اس کے خزانے میں موجود ہے، اور اس نے خود مجھے کہا کہ آؤ مجھ سے مانگو، میں آیا ہوں۔ اب جب آ گیا ہوں، مانگ رہا ہوں، تو مجھے یقیناً بغیر کسی شک کے وہ عطا کریں گے۔ پھر دیکھیں دعاؤں کی تاثیر کیا ہوتی ہے، پھر دعاؤں کا اثر کیا ہوتا ہے۔ آج ہماری ظاہری عمل ہے، باطنی روح نہیں ہے۔ روزہ تو ہے، روزے میں روح باقی نہیں، نماز ہے تو نماز کی روح نہیں، ظاہر بنا لیتی ہے، باطن نہیں ہمارے پاس، باطن میلا ہو چکا ہے، وہاں پر غفلت کی چادر تنی ہوئی ہے۔ تو جب تک ہم باطن کو بھی صاف نہیں کریں گے اس وقت تک کام نہیں بنے گا۔ ہر عمل کے ظاہر اور باطن دونوں کو ہم سنواریں گے تب کام بنے گا۔ تو رمضان اسی تربیت کا مہینہ ہے، اور ہم نے یہی تربیت حاصل کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اس کی قدردانی نصیب فرمائے، اور ایسے اعمال نصیب فرمائے جو زندگی بھر ہمارے لیے کام آئے اور ہمیں تقویٰ کی منزل تک پہنچا دے۔ یہ آخر میں دکھ کے ساتھ ایک بات کروں گا، آپ کی وساطت سے انتظامیہ تک، دکھ کے ساتھ اس لیے کہ شعائر اسلام کا تحفظ اور شعائر اسلام کی حفاظت کرنا یہ صرف منبر و محراب اور مصلی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ شعائر اسلام کا دفاع کرنا، شعائر اسلام کی حفاظت کرنا، شعائر اسلام کے مقام اور مرتبے کو باقی رکھنا یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے شعائر اسلام کا وہ خود بھی احترام کرے گا، دوسروں سے بھی احترام کرائے گا، اور انتظامیہ پر تو ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آج میرے پاس انتظامیہ کی طرف سے کوئی چٹ آیا ہوتا، ایس پی صاحب کی طرف سے، ڈی اے جی صاحب کی طرف سے میرے پاس چٹ آیا ہوتا کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ شاعر کا احترام کریں، رمضان کا احترام کریں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میرے پاس آتا، لیکن افسوس کے ساتھ بات یہ ہے کہ میں انہیں یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ آج رمضان کا مہینہ
شروع ہو چکا ہے اور یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے، اور سر عام اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، روڈوں پر کھایا پیا جا رہا ہے، ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، سر عام روٹیاں لگ رہی ہیں، پک رہی ہیں، لوگ کھا پی رہے ہیں۔ تو انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، میں اسے قرارداد نہیں کہتا، میں کبھی قرارداد پیش نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ صرف میری ذمہ داری نہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور ہر ایک جواب دہ ہوگا۔ ہمارے آفیسر ہیں، چاہے حاکم ہے چاہے محکوم، سارے جواب دہ ہوں گے، روز قیامت سب سے پوچھا جائے گا، کیونکہ شاعر کی تعظیم ہم صرف زبانی طور پر کہہ تو سکتے ہیں، منوا نہیں سکتے، لیکن ان کے پاس اختیار ہے، وہ بزور بازو بزور ڈنڈا منوا سکتے ہیں، احترام کرایا جا سکتا ہے۔ تو میں صرف قرارداد نہیں بلکہ یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ ہماری مقامی انتظامیہ جتنے بھی افسران ہیں سارے میرے مخاطب ہیں کہ آپ دیکھ لیں، احترام رمضان کے لیے قانون موجود ہے۔ میں ایسی بات یاد دہانی ایسی بات کی نہیں کر رہا کہ آپ کو قانون بنانا پڑے گا یا کوئی اعتراض کرے گا، نہیں، ایکٹ موجود ہے، احترام رمضان ایکٹ موجود ہے، قانون موجود ہے، تو اسی پر عمل درآمد تو آپ کرا سکتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جتنے بھی قوانین ہیں، جتنے بھی نافذ العمل قوانین ہیں جس میں عوام کی بھلائی ہوا کرتی ہے، ان کو نافذ کرانا، ان پر عمل درآمد کرانا، وہ تو آپ کے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ تو نہیں ہے۔ ہمارا کام تو عمل کرنا ہے، روکنا آپ کا کام ہے۔ تو آپ اس ایکٹ پر بھی عمل کرائیں، اس قانون پر بھی عمل کرائیں اور عمل درآمد کو یقینی بنائیں تاکہ رمضان کا احترام برقرار رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے شاعر کا احترام نصیب فرمائے۔ اور آخر میں اپیل بھی ہے کہ ظفر آباد